بڑی اہم ہے کہ جناب وہ کیونکہ صدر بھی تھے، اور چونکہ پھر ظاہر سیاسی حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے صدر ہیں، پرائم منسٹر ہیں، تو یہ عہدہ انہوں نے چھوڑنا تھا۔ پھر کہا جا رہا تھا کہ نون لیگ کے لوگوں نے گزارش کی ہے نواز شریف صاحب سے کہ وہ قیادت سنبھالیں پارٹی کی، اور پارٹی کو بہتر انداز سے وہ لے کر کے چلیں، کیونکہ مصروفیات ہیں وزیر اعظم کے طور پر شہباز شریف صاحب کی، وہ پارٹی کو زیادہ وقت نہیں دے پا رہے۔ اچھا، دوسری جانب بار بار خبریں آ رہی ہیں پی ٹی آئی کے حوالے سے کہ بہت زیادہ اختلافات ہیں، خاص طور پر 2-3 نام سامنے جو تھے، اس میں ایک بڑا نام تھا شیر افضل مروت صاحب کا، اور اس حوالے سے آج بانی پی ٹی آئی نے بھی کہا ہے کہ جی شیر افضل مروت کو کئی مرتبہ سمجھایا کہ پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی نہ کرے، لیکن وہ خلاف ورزی کر رہے تھے، جس کے بعد ان کو شوکاز نوٹس دیا گیا ہے۔ جبکہ فیصل کریم کنڈی اور کے پی کے جو گورنر ہیں، فیصل کریم کنڈی اور جو گورنر سی ایم جسے کہتے ہیں آپ کہ ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، ابھی امین گنڈا پور صاحب، ان کے درمیان لفظی گولہ باری مسلسل جاری ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم آپ کا پیٹرول بھی روک لیں گے، آپ کی گاڑیاں بھی روک لیں گے اگر آپ، اور ہو سکتا ہے پھر ہم گورنر ہاؤس پہ قبضہ بھی کر لیں، جس کے بعد فیصل کریم کنڈی صاحب کا بھی بیانات آئے ہیں، تند و تیز بیانات۔ اور آج فیصل کریم کنڈی نے فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ فضل الرحمان کا مینڈیٹ کے پی سے چوری ہوا، چیخیں سندھ میں مار رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں جی چوری اگر آپ کی ہوئی ہے مینڈیٹ کی تو وہ تو کے پی کے میں ہوا ہے، تو پھر اب سندھ میں آ کے وہ احتجاج بھی کر رہے ہیں اور وہاں جا کے باتیں ہمارے خلاف کی جاتی ہیں۔ جبکہ شرجیل میمن جو کہ سینئر وزیر ہیں سندھ حکومت کے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی بانی پی ٹی آئی کے پیچھے کوئی تو ہے جو اسے سپورٹ کر رہا ہے، وہ جیل میں بیٹھ کر پارٹی بھی چلا رہے ہیں، روزانہ نئے نئے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، تمام چیزیں کیسے چل رہی ہیں، سپورٹ ان کو کہیں نہ کہیں سے تو حاصل ہے۔ اسی پر ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی کے سینئر رہنما عادل احمد۔ بہت شکریہ عادل، کیا کہیں گے سب سے پہلے کہ پی ٹی آئی کے پیچھے کوئی تو ہے جو اسے سپورٹ کر رہا ہے ورنہ پارٹی چل نہیں سکتی، یہ کہنا شرجیل میمن صاحب کا؟ جی بالکل سپورٹ حاصل ہے، بانی پی ٹی آئی کو پاکستان کی قوم کی سپورٹ حاصل ہے، پاکستان کی عوام کی سپورٹ حاصل ہے، کروڑوں ووٹرز کی سپورٹ حاصل ہے، اور کروڑوں سوشل میڈیا والنٹیئرز کی سپورٹ حاصل ہے، اوورسیز پاکستانیز کی سپورٹ حاصل ہے، اور اسی سپورٹ کی وجہ سے آج اللہ کے فضل و کرم سے وہ سیاست کے میدان کے جو ہے وہ بے تاج بادشاہ ہیں، اور پوری ریاست جو ہے وہ اس وقت اگر ریاست کو کہیں سے کوئی این آر او مل سکتا ہے تو وہ قیدی نمبر 804 سے مل سکتا ہے۔ پاکستان میں اگر کوئی سیاسی استحکام آ سکتا ہے تو وہ قیدی نمبر 804 ہی لا سکتا ہے۔ پاکستان کے سیاسی استحکام سے جڑی جو پاکستان میں معاشی استحکام ہے وہ اگر آ سکتا ہے تو وہ قیدی نمبر 804 لا سکتا ہے۔ اور پاکستان کا جو دنیا بھر میں امیج تباہ و برباد ہو گیا ہے، اگر اس کو کوئی بحال کر سکتا ہے تو وہ قیدی نمبر 804 کر سکتا ہے۔ تو سپورٹ تو حاصل ہے عمران خان صاحب کو، اور اسی سپورٹ کی وجہ سے اللہ کے فضل و کرم سے وہ آج سیاست کے جو بے تاج بادشاہ بنے ہوئے ہیں، تو وہ اسی وجہ سے بنے ہوئے ہیں کیونکہ ریاست تو پوری ان کے خلاف ہو گئی، فوج تو ان کے خلاف ہو گئی، پولیس ان کے خلاف ہو گئی، ایف آئی اے ان کے خلاف ہو گئی، نیب ان کے خلاف ہو گئی، اور پاکستان کے تمام ادارے، پاکستان کی جتنی چھوٹی بڑی سیاسی جماعتیں، ڈاکو لٹیرے چور، سب اکٹھے ہو گئے اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے، اور عمران خان کو توڑنے کی اور پی ٹی آئی کو مروڑنے کی کوششیں کی گئیں، لیکن وہ ناکام رہی۔ تو یہ عوام کی سپورٹ ہے، اور یہ آپ اگر ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں دنیا کی تو اس میں آپ کو نظر آتا ہے کہ جہاں پہ اس طرح کی یونینیمس عوامی سپورٹ ہو تو اس کے خلاف جو ہے وہ ریاستی جبر اور ظلم جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، اور اس کے نتائج جو ہیں وہ اچھے نہیں نکلتے، برے ہی نکلتے ہیں۔ اچھا، اس پر کیا کہیں گے کہ آپ کی پارٹی میں جو خبریں آ رہی ہیں کہ شاید چونکہ خان صاحب جیل میں موجود ہیں تو باقی جو لوگ باہر ہیں وہ جو بھی خان صاحب سے مل کر آتا ہے تو وہ پھر باہر آ کر جس طرح کے بیانات دیے جاتے ہیں پھر دوسرے اس سے خلاف کرتے ہیں۔ شیر افضل مروت صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا، ان کو شوکات نوٹس ہو گیا۔ آج بانی پی ٹی آئی نے کہا بھی ان کے بارے میں کہ شیر افضل مروت کو کئی مرتبہ سمجھایا پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی نہ کرے، اور لیکن وہ نہیں مانے، خاص طور پر سعودی عرب کے حوالے سے جو بیان دیا تھا اس پر بھی وہ ناراض ہوئے، جس کے بعد ان کو ہٹایا گیا۔ تو یہ پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی بہت سارے لوگ کے بارے میں بات بار بار ہو رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ظاہر ہے جو لائن ہے پارٹی کی وہ تو جو خان صاحب نے کہا ہے اس کے مطابق چلنا چاہیے، تو پھر اپنی طرف سے لوگ بیانات دے رہے ہیں جو پارٹی کو یقیناً نقصان پہنچتا ہے آپ کی۔ جی دیکھیں، بہت بڑی پارٹی ہے اس وقت، پاکستان کی ہسٹری میں اتنی بڑی سیاسی جماعت جو ہے وہ بن کر سامنے نہیں آئی کہ آپ انتخابی نشان چھین لیں، آپ لیڈرشپ کو جو ہے پریس کانفرنسز کر کے الگ کروا دیں پارٹی سے، آپ جو ہے وہ جبر کریں، آپ 10,000 سے زائد کارکنوں کو جیل میں ڈال دیں، آپ جو ہے وہ چادر چار دیواری کی تقدس کو پامال کریں لوگوں کا، لوگوں کے گھروں میں گھسیں
اور ملٹری جیلز میں ڈالے لوگوں کو، اس کے باوجود اگر آزاد امیدواروں کی حیثیت سے 180 سے زائد سیٹیں جو ہے وہ عمران خان کو ملتی ہیں پاکستان میں، تو ایک بہت بڑی سیاسی جماعت ہے، ایک بہت بڑی سیاسی قوت ہے، اور اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ایشوز جو ہیں ڈفرینسز کے، اس طرح کے اختلافات کے، اس طرح کے پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کے انسانوں کے معاشرے میں ہوتے رہتے ہیں، بھانت بھانت کے لوگ ہیں پارٹی میں، تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ خوش آئند ہے کہ پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی پر پارٹی نے ایکشن لیا، اور سعودی عرب کے خلاف جو غیر ضروری اور بے بنیاد بیان جو ہے وہ دیا گیا شیر افضل مرمت صاحب کی طرف سے، جس سے پاکستان کے تعلقات جو ہے اس پہ بھی اثر پڑ رہا تھا سعودی عرب سے، اور چیئرمین عمران خان صاحب کے جو تعلقات ہیں سعودی ولی عہد سے اس پر بھی فرق پڑ رہا تھا، تو اس کے خلاف جو ڈسپلنری ایکشن ہوا یہ خوشائند بات ہے، اور میرے خیال سے اور جتنی ڈسپلن کی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں پارٹی میں ان سب کے خلاف بھی اسی طرح کا ایکشن ہونا چاہیے۔ اچھا، ایک طرف تو یہ کہا جاتا ہے جی امریکہ کا بھی ہاتھ ہے، آپ کی طرف سے کہا گیا کہ حکومت گروانے میں سازش ہوئی حکومت ختم ہونے میں، اور دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ بھی حال ہی میں امریکن سفیر سے بڑی اہم ملاقات بھی کی آپ کے لوگوں نے، یا وہ امریکن سفیر آئے تھے انہوں نے بڑی اہم ملاقات کی، لیکن اس پہ بات کرنے کو آپ لوگ تیار نہیں کہ کیا باتیں ہوئی ہیں؟ کیا خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے بھی کوئی بات کی گئی ہے، یا کوئی اور اس طرح کی بات کی گئی ہے ان سے؟ دیکھیں، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ 180 سے زائد سیٹیں آزاد امیدواروں کے حیثیت سے جیتنے کے بعد پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، اور آئی ایم ایف نے اپنے رپورٹ میں واضح طور پر لکھ دیا کہ پاکستان میں آزاد امیدواروں، عمران خان کے آزاد امیدواروں نے حکومت میں جو جماعتیں ان سب سے زیادہ ووٹ لیے، ان سب سے زیادہ سیٹیں جیتیں، لیکن جو زیادہ سیٹیں جیتی ان کو اپوزیشن میں بٹھا دیا گیا، اور جو کم سیٹیں جیتے ان کو حکومت میں بٹھا دیا گیا۔ اس لیے جو ہے وہ سیاسی استحکام بھی جو ہے وہ پاکستان میں آنا ممکن نہیں ہے، اور پاکستان کے حالات جو ہیں وہ ٹھیک ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ تو اسی سلسلے میں فارن آفس نے کی ریکویسٹ پر، یہ آپ بات نوٹ کر لیں کہ فارن آفس کے ریکویسٹ پر پاکستان تحریک انصاف کا وفد جو ہے وہ امریکی سفیر سے ملا، اور اس میں فورن کوئی آفس کی مذائقہ نہیں ہے ریکویسٹ پر؟ اگر جی فارن آفس کے ریکویسٹ پہ ملے تھے ہم۔ اپنے طور پر جو ہے وہ امریکی سفیر کو ہم میں سے کسی نے اپروچ نہیں کیا، فارن آفس نے ریکویسٹ کی کہ امریکی سفیر ملنا چاہتا ہے تحریک انصاف کے ڈیلیگیشن سے، تو وہ ملا، اور میرے خیال سے اس میں پاکستانی حکومت کی اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی اس میں ان کی وہ شامل ہوگی کہ وہ تحریک انصاف سے اور عمران خان صاحب سے جو ابھی مذاکرات کا رانا ثناء اللہ کے ذریعے، کبھی کسی کے ذریعے، کبھی کسی کے ذریعے وہ پیغامات بھجوا رہے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے ہم سے معافی مانگ لیں اور ہمیں فیس سیونگ دے دیں، تو میرے خیال سے ہو سکتا ہے اسی چیز کا شاخسانہ ہو، مجھے علم نہیں ہے، میں اپنی لا علمی کی بنیاد پر یہ بات کر رہا ہوں، اپنی ایک تجزیے کی بنیاد پر بات کر رہا ہوں۔ نہیں، یہ تو تجزیہ وہ آپ کا عدیل، یہ تجزیہ آپ کا کہ فورن آفس نے ریکویسٹ کی تھی، یا خبر ہے آپ کے پاس؟ نہیں، یہ تو آتھینٹک خبر ہے کہ Authentic فارن خبر ہے۔ آفس نے جو ہے وہ ریکویسٹ کی تھی۔ اس کا برملا اظہار عمر ایوب صاحب نے ایک صحافی کے سوال کے نتیجے میں انہوں نے دیا، جب وہ میٹنگ سے باہر آئے تو ان سے صحافی نے جب سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ فارن آفس کے ریکویسٹ پہ یہ ملاقات ہوئی ہے، تو میرے خیال سے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ باقی آپ نے جو بات کی کہ ہم الزام لگاتے ہیں امریکہ پہ کہ ان کا ہاتھ تھا، یہ الزام نہیں ہے، سائفر تو ایک حقیقت ہے نا، سائفر کے اوپر تو ڈیمارش کیا گیا، اگر سائفر حقیقت نہ ہوتا اور امریکی مداخلت نہ ہوتی تو جو اعلامیہ جاری ہوا تھا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کا، اس میں بدترین مداخلت کیوں قرار دیا گیا اندرونی افیئرز میں پاکستان کے، اچھا، اس اور پر کیوں ڈیمارش کیا گیا؟ جی تو سائفر تو ایک حقیقت ہے اور امریکی مداخلت بھی ایک حقیقت ہے جس کی بنیاد پر پاکستان کے منتخب وزیر اعظم کو ہٹایا گیا، تو اس میں ہماری طرف سے کوئی الزام تراشی نہیں ہے، یہ تو الزام تراشی حقیقت نہیں، آپ اور کہہ رہے ہیں جی اس کو فیکٹ ابھی بھی جو آپ ہے ظاہر اس کو کہہ رہے ہیں جی فیکٹس یہی ہیں۔ اچھا، ہمارے ساتھ علی رضا شاف، معروف صحافی، تجزیہ کار بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علی رضا، گفتگو آپ سن رہے ہیں، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی فورن آفس نے ریکویسٹ کی تھی امریکن سفیر کے حوالے سے، تب ہم ملے ہیں۔ سر، آپ کے پاس بھی علی رضا یہ خبر تھی پہلے بھی کہ ریکویسٹ پہ ملاقات ہوئی ہے یہ؟ جی بہت شکریہ علی صاحب، آپ نے وقت دیا۔ دیکھیں، یہ جس دن دعویٰ کیا تھا عمر ایوب صاحب نے کہ ہم فارن آفس کی ریکویسٹ پر یعنی کہ پراپر چینل سے جب وہ ملے ہیں، اس سے اگلے دن ویری نیکسٹ ڈے جو وزیر ہیں، وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب اور ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہیں، انہوں نے اس کی تردید کر دی تھی باضابطہ طور پر۔ انہوں نے کہا، انہوں نے آفیشیل تردید کی تھی اور فارن آفس نے بھی اس کی تردید کی تھی کہ ہمارے ذریعے نہ ہم نے ریکویسٹ کی ہے اور نہ ہی امریکن ایمبیسڈر نے ہمارے ذریعے جو ہے ان سے ملاقات کی ہے، وہ اپنے بیہاف پر اپنی ان کی ایک پرائیویٹ میٹنگ تھی جو انہوں نے ان سے کی ہے۔ تو اس کی جو حکومت پاکستان مکمل طور پر تردید کر چکی ہے کہ ایسی کوئی میٹنگ فارن آفس نے ارینج نہیں کروائی۔
اچھا ٹھیک ہے، حکومت کی طرف سے تردید ہو چکی اس کی کہ جی ہم نے نہیں کہا تھا، اور پھر تو خبر کیا تھی پھر کہ پی ٹی آئی نے ریکویسٹ کی تھی ملنے کی؟ دیکھیں مجھے یہ لگتا ہے اگر میں اپنا جو انالیسس یہاں پر جو ایک ڈیپتھ ہے یا جو وہاں پر خبریں ہیں، چیزیں ہیں، جو حالات و واقعات ہیں، مجھے یہ لگتا ہے وہ جو آئی ایم ایف کی رپورٹ ہے نا، جو ایک رپورٹ ڈیٹیلڈ انہوں نے لکھی ہے، جس کو انہوں نے لنک کیا ہے پاکستان کے سیاسی استحکام کے ساتھ، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ جو ملاقات ہے، کیونکہ اس سے اگلے دن پھر شبلی فراز کی ملاقات ڈپٹی ہیڈ آف مشن جو تھے ان کے امریکن، ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، تو یہ سلسلہ ہے ایک دو ملاقاتوں کا۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے حوالے سے کوئی بات چیت ہوئی ہے، اور آئی ایم ایف کے پروگرام کو لے کر کے ڈیفینیٹلی آپ کو پاکستان تحریک انصاف اسٹیک ہولڈر تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اور جب آئی ایم ایف جو ایک ادارہ ہے جس نے آپ کو قرض دینا ہے، وہ خود یہ مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے، چاہے وہ آزاد لوگ ہیں، لیکن ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی حمایت سے ہی وہ جیتے ہیں، تو ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر یہ والا جو ایک اسٹیک ہولڈر ہے، یہ اگر چاہے گا تو ہی استحکام آ سکتا ہے، تو شاید وہ اس سلسلے میں کوئی یقین دہانی، کوئی بات چیت، کوئی ڈپلومیٹک کوئی گفتگو ہوئی ہو اس حوالے سے، جو مجھے لگتا ہے، کیونکہ اس کے علاوہ اور تو کوئی خاص امریکن ایمبیسڈر کے پاس اس وقت کوئی ایجنڈا ہو نہیں سکتا کہ وہ اس کو لے کر جائیں ان کے پاس۔ اچھا یہ دل آپ نے گفتگو سنی، کیونکہ یہ میں نے اس لیے آپ سے بار بار اس پہ بات کی کہ میں نے کہا شاید آپ کے پاس، چونکہ آپ نے کہا اتھینٹک بات ہے، کیونکہ اس کے حوالے سے خبر اگلے دن آئی تھی اور اس کی تردید ہو گئی تھی گورنمنٹ کی جانب سے کہ جی ہم فورن آفس نے تو ہرگز ریکویسٹ نہیں کی، اور یہ پی ٹی آئی کے اپنے کوئی معاملات ہوں گے، انہوں نے ریکویسٹ کی ہوگی یا انہوں نے ڈائریکٹ ان سے ریکویسٹ کر دی ہوگی، لیکن گورنمنٹ کا اس میں کوئی تعلق نہیں ہے اس ملاقات کے حوالے سے۔ دیکھیں یہ اور زیادہ تشویشناک بات ہے، اگر فارن آفس کی ریکویسٹ اور یا ان کی منشا یا ان کے علم کے برخلاف یہ ملاقات ہوئی ہے تو یہ اور زیادہ تشویشناک بات ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں، دیکھیں میرے لیے جو کریڈیبل آپ کی حکومت میں بھی ظاہر ہے دوسرے ممالک کے سفیر جو ہے مریم بی بی سے ہی مل رہے ہوتے تھے، وہ دوسری پارٹیز کے لوگوں سے ہی ملتے تھے۔ تو وہ سازش کر رہے تھے نا۔ اچھا تو اب آپ مل رہے ہیں تو آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آپ لوگ بھی سازش کر رہے ہیں؟ میں اسی پہ آ رہا ہوں، اگر آپ مجھے مکمل کرنے دیں تو میں اسی پہ آ رہا ہوں۔ دیکھیں میرے لیے جو کریڈیبل بات ہے نا وہ عمر ایوب صاحب کی ہے، میں اسحاق ڈار کی بات کو کریڈیبل نہیں سمجھتا، اس کی وجہ یہ کہ ان کا ایک ریکارڈ ہے جھوٹ بولنے کا، اور وہ ثابت شدہ جھوٹے آدمی ہیں، عدالتوں میں بھی جھوٹ بول چکے ہیں، اور کل عمر ایوب بھی تو اتنی پارٹیاں تبدیل کر چکے ہیں، دل وہ بھی جس پارٹی سے کھڑے ہوتے ہیں اس کے بارے میں پھر ظاہر مجھے بات کچھ مکمل اور کر کرنے رہے دیں ہوتے نا، مجھے پلیز مکمل کرنے دیں نا۔ لیکن اگر اسحاق ڈار کی بات کو ٹھیک مان لیا جائے کہ فارن آفس کی منشا کے بغیر جو ہے وہ ملاقات ہوئی ہے، تو یہ اور زیادہ تشویشناک بات ہے کہ نہیں منشا، پاکستانی حکومت، جملہ تھوڑا سا الگ ہو جائے گا، منشا کے بغیر نہیں، انہوں نے کہا جی ہمارا تعلق نہیں ان چیزوں سے، نہ ہم نے کہا کسی کو ملیں آپ اس سے، نہ ہم نے یہ کہا کہ نہ ملیں۔ بات تو ایک ہی ہے نا کہ اگر فارملی فارن آفس سے اجازت لیے ایک بڑی بغیر سیاسی جماعت ہے آپ پاکستان کی، میں، اگر آپس میں کوئی بات ہوئی ہے کہ جی آپ نے ملنا ہے یا انہوں سن نے تو ملنا ہے۔ لیں علی صاحب، سن لینا، مکمل ہونے دینا بات، آپ سوال کرتے مجھے جواب تو دینے دیا کریں نا۔ جی دیجیے۔ اگر یہ فارن آفس کی اجازت فارن آفس کی علم میں لائے بغیر یا فارن آفس کی منشا کے بغیر، اس کو آپ کوئی بھی لفظ کہہ دیں، اگر ایک امریکی سفیر یا کسی بھی ملک کا سفیر کسی دوسرے ملک میں اس طرح دندناتا پھر رہا ہو اور وہ سیاسی جماعتوں سے مل رہا ہو اور وہ جو ہے وہاں کے سٹیک ہولڈر سے مل رہا ہو اور وہ جا کے پولیس کے آفیسز میں گھس رہا ہو، تو میرے خیال سے تو یہ ریاست کے لیے تشویشناک بات ہے نا، اس میں کوئی فخر کی بات تو نہیں ہے، اس پہ تو غور کرنا چاہیے حکومت کو، اور کوئی پروٹوکولز ہوتے ہیں ڈپلومیٹک، اس کو فالو کروانا چاہیے۔ تو وہ آخر ذمہ داری کس کی ہے؟ وفاقی حکومت کی ہے۔ اس وفاقی حکومت اگر وہ ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام ہے تو پھر میرے خیال سے انہی سے سوال کرے نا، پھر یہ سوال ہم سے تو نہیں بنتا۔ اچھا جی، آپ سے یہ سوال آپ کہہ رہے ہیں نہیں بنتا کیونکہ جی رضا، یہ جو ملاقات ہے نا عدیل صاحب، شاید پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے، چونکہ مجھے پتہ نہیں، تعارف نہیں آپ نے کروایا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر ان کو تشویش کا اظہار کرنا ہے تو پھر اس بات پر بھی کریں کہ جو امریکنز لابیز کو جو فرمز ہائر کی ہیں پاکستان تحریک انصاف نے، جو ان ملاقاتوں کو ممکن بنا رہی ہیں، پھر اس کی بھی تشویش کا اظہار کر لیں، پھر بھی اس کی بھی مذمت کر لیں، کیونکہ وہاں سے جو پش کیا جا رہا ہے امریکن ایمبیسڈر کے ساتھ ملاقات کے لیے، اور وہاں پر جو ڈپلومیٹ جو لابی ہائر کی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں سے پش کیا گیا تب یہ ملاقات ہوئی ہے۔ اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے، ظاہر یہ بھی آپ نے وہ اپنا تجزیہ دیا ہے کہ بھئی یہ ہو سکتا ہے، چونکہ جو فرم ہائر کی ہے پی ٹی آئی نے امریکہ میں،
تو وہ ظاہر فرم لابنگ جو کر رہی ہے اس میں یہ بھی شامل ہوگا کہ جی وہاں بھی ملاقات کریں آپ اور ہمارے لوگوں سے بات چیت کریں اور ان کی بھی سنیں اور اپنی بھی سنائیں, تو یہ بھی ہو سکتا ہے بات. اچھا دوسری بات یہ ہے علی رضا آپ سے, جی علی جی آپ جواب دینا چاہ رہے ہیں, جی میں اس پہ جواب دینا چاہوں گا. دیکھیں امریکہ کے اندر یہ کوئی انلیگل چیز نہیں ہے کہ وہاں پہ آپ لابنگ فرم ہائر کریں یا اپنے ملک کے لیے لابنگ کریں. اور ملک کے ہمارا جو لیے یا سٹانس ہے, پارٹی ہم کے نے جو لیے؟ لابنگ, آپ سن لیں نا, آپ سن لیں, ہم نے کوئی غیر قانونی کام تو نہیں کیا نا, کوئی غیر آئینی کام تو نہیں کیا. وہاں پہ ہماری جو لابنگ کا مقصد تھا, جو میرے علم میں ہے, لابنگ فرم کا تو میرے علم میں نہیں ہے کہ باقاعدہ کوئی لابنگ فرم ہائر کی گئی ہو, لیکن وہاں کے جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں, جو وہاں پہ پاکستانی ڈائسپورا ہے, جو وہاں پہ پاکستانی بزنس کمیونٹی ہے, کیونکہ وہ وہاں پہ امریکن پالیٹکس کے اندر, سیاست کے اندر, ایڈمنسٹریشن کے اندر وہاں اثر رسوخ رکھتے ہیں, تو ہمارا تو یہ اسٹیٹڈ دعویٰ ہے کہ امریکہ نے جو سائفر بھیجا اس کے نتیجے میں جو پاکستان کی حکومت کو ہٹایا گیا, منتخب وزیر اعظم کو ہٹایا گیا, تو ہم نے تو اس کے لیے وہاں پہ جو ہے وہ بات چیت کی امریکی ایڈمنسٹریشن میں کہ ڈونلڈ ڈو کو بلا کے جو ہے یہ پوچھا جائے کہ اس نے یہ ان ڈپلومیٹک حرکت کیوں کی, اس نے یہ غیر قانونی اور نارمز کے خلاف جو ہے اس نے جا کے یہ حرکت کیوں کی, پاکستان میں مداخلت کیوں کی اس نے. تو ہم نے تو اس کی ہیئرنگ ارینج کروائی ہے نا. یہ تو ہمارا اسٹیٹڈ ایک پوزیشن ہے, اور سائفر کا جو ہے وہ جو ہم نے ڈیمارش کیا, جو آفیشیل پاکستان کی بھی پوزیشن ہے, ہم نے اس پہ وہاں پہ جو ہے وہ امریکی ایڈمنسٹریشن کے اندر بات چیت کی ہے. اس میں مجھے یہ نہیں پتا کہ لابنگ فرم باقاعدہ ہائر کی گئی یا نہیں کی گئی, لیکن چونکہ وہاں پہ ہماری جو کمیونٹی ہے ان کا ایک اثر رسوخ ہے, تو انہوں نے ڈونلڈ بلو کو بلوایا, ان کی ہیئرنگ کروائی, اور پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح سے جو ہے پاکستان کے اندر مداخلت ہوئی. تو میرے خیال سے یہ کوئی غیر قانونی کام ہم نے وہاں نہیں کیا. اچھا اس پہ علی رضا صاحب آپ اس پر میں آتا ہوں دوبارہ کہ آپ جو بات کر رہے تھے تو وہ کہہ رہے ہیں جی ان کے علم میں نہیں ہے. میں یہ چاہتا ہوں تھوڑا اس پہ ضرور بات کیجیے کہ پارٹی عہدے سے آج جو استعفیٰ دیا ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے, اور اب ظاہر نواز شریف صاحب پارٹی قیادت سنبھال لیں گے, تو چونکہ کہا جا رہا ہے چونکہ وزیر اعظم ہیں, بہت بزی رہتے ہیں, تو صدارت کے ظاہر وقت نہیں دے سک رہے. دوسری بات یہ ہے کہ بڑا ایک عہدہ جب ان کے پاس آ گیا ہے وزیر اعظم پاکستان کا, تو ساتھ ساتھ ظاہر ہے وہ نہیں لے کے چل سکتے پارٹی کو بھی, تو چھوڑنا تھا انہوں نے. تو اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب کے واپس آنے سے مزید جان پڑ جائے گی نون لیگ پہ؟ دیکھیں علی صاحب, نون لیگ یہ چاہتی ہے کہ ان کا جو داغ, مطلب وہ اس کو داغ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف سے جب ثاقب نثار صاحب نے پارٹی صدارت واپس لے لی تھی, آپ کو یاد ہوگا, سینٹ کے ٹکٹ جو انہوں نے جاری کیے تھے وہ بھی جو ہے وہ مسترد کر دیے گئے تھے, اور وہ پھر سارے ان کے جو سینیٹر تھے وہ آزاد ہی رہے 5 سال. تو وہ بیسیکلی ایک سمبولیکلی ایک تو اس کو اس داغ کو دھونا چاہتے ہیں, اور ثاقب نثار جو وہ کول ان کے جو مہرے ان کے خلاف عدالتی مہرے استعمال ہوئے ہیں, وہ ان مہروں کو جو ہے وہ جواب رسپونڈ کرنا چاہتے ہیں. اور اس سینس میں وہ ایک بیانیہ بھی اپنا دوبارہ ایک اینٹائی, چونکہ اب تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے جو جوڈیشل ایکٹیویزم اس وقت جتنا اس وقت بھی تھا اور آپ کی ہے, وہ بھی ایک اسٹیبلشمنٹ کا جو ہے وہ روپ اختیار کر چکا ہے. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی ایک اینٹائی جو ہے وہ مزاحمتی بیانیہ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے آنے سے بن جائے گا ہمارا. اور سمبولیکلی یہ ہے کہ دوسری کوئی بانڈز جو ہے نا ورکروں میں اور رہنماؤں میں, وہ نواز شریف صاحب کی ہیں, کیونکہ شہباز شریف صاحب تو پولیٹیکلی تو کچھ بھی نہیں ان کے پاس, وہ نا لیڈر تو ان کے نواز شریف صاحب ہی ہیں. جو بانڈز ہیں وہ پھر ان کے پارٹی کے کافی زیادہ بکھری پڑی ہے, ان کی کے پی کے پارٹی نون لیگ جو ہے وہ مکمل طور پر بکھری پڑی ہے, وہاں پہ ریزائنز آ رہے ہیں دن. امیر مقام صاحب کا معاملہ بہت زیادہ کریٹ کر چکا ہے. پنجاب کے اندر پارٹی جو ہے وہ ان کی ان ایکٹیو ہے, وہ آپ نے دیکھا نہیں. یہ تو پھر دیکھیے جو آپ بات کر رہے ہیں علی رضا, تو یہ تو کے پی کے میں صرف نہیں ہے, یہ تو پھر سندھ بھی دیکھ لیجیے آپ. اس کا مطلب ہے صرف منظم طور پر پنجاب میں ہی ہے, سندھ میں بھی ظاہر سرگرمیاں. پنجاب میں بھی نہیں نا, پنجاب میں بھی وہ چیز نہیں ہے. اگر ہوتے تو آپ دیکھیں کہ 8 فروری کو اس طریقے سے نکلا نہیں. وہ یہاں پر بھی بہت سے ان کے معاملات سامنے آئے ہیں. گجرانوالہ میں ٹکٹس کے معاملات پہ فیصلہ جو ٹکٹس کی تقسیم کے اوپر سارا ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے. تو یہ ساری چیزیں ان کو نا وہ اس وجہ سے نواز شریف کو لانا جو ہے وہ اچھا نواز شریف صاحب آئیں گے تو سندھ میں ہمیشہ خاموشی رہی ہے نون لیگ کی جانب سے جان بوجھ کر, تو اب ان کے آنے کے بعد کچھ ہلچل ہوگی سندھ میں, کیونکہ سندھ میں تو پارٹی بالکل ہی یہاں تو ظاہر ہے گورنر بھی ایم کیو ایم کا ہے, حکومت یہاں بھی اس پارٹی کی ہے, نون لیگ کا نہ کوئی ایم پی اے ہے نہ ایم این اے ہے. اور اگر یہ حال رہا تو پھر تو میرا خیال ہے کہ پچھلے جو 26 سال سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ پھر تو نام لیوا نہیں ہوگا یہاں پر کوئی. دیکھیں مسلم لیگ نون کا ڈیزاسٹر یہی ہے کہ سیاست میں وقفہ, اور نواز شریف کی سب دیکھ لیں سیاست اور مریم نواز کی سیاست دیکھ لیں,
ان میں ہمیشہ یہ وقفہ ڈالتے ہیں. مریم نواز بھی وزیر اعلیٰ بننے سے قبل جو ان کی ساری سیاست تھی 1 مہینہ ایکٹیو ہوتی تھی, 15 دن ایکٹیو ہوتی تھی, 6 مہینے گھر بیٹھ جاتی تھی, وہ ٹائم نہیں دیتی تھی. ان کا جو مد مقابل جو ایک لیڈر تھا عمران خان صاحب, ان کی یہ بات بڑی جو ہے وہ کمینڈیبل ہے کہ وہ وقفہ نہیں ڈالتے تھے. وہ مطلب ایک تحریک اعتماد کے بعد وہ نکلے ہیں اور اگلے دن وہ سڑکوں پر تھے, انہوں نے 1 منٹ کا بھی وقفہ نہیں ڈالا. اور وہ اسپورٹس مین اسپرٹ کے ساتھ سیاست, انہوں نے ڈائنامکس چینج کرتی ہے عمران خان نے سیاست کے, لیکن جب یہ وقفہ ڈالتے تو پھر یہ اس کا ان کو بہت نقصان ہوتا ہے. تو ڈیفینیٹلی آپ جو بات کر رہے ہیں کہ پھر ان کا نام نیوا بالکل نہیں ہوگا. اور سندھ میں ابھی بھی یہ اس طریقے سے مسلم لیگ نون سنجیدہ نہیں ہے, اور انہوں نے بشیر میمن صاحب کو صدارت دی, اس کے بعد بشیر میمن صاحب بار بار گئے وہاں پر کچھ معاملات لے کر کے. تو یہ ان کا جب اتحاد ہوا ہے زرداری صاحب کے ساتھ, تو زرداری صاحب نے ایک ان کی شرط یہ بھی تھی کہ میمن صاحب کا جو معاملہ ہے آپ نے ڈاؤن, جی وہ ظاہر ہے بالکل زرداری صاحب کے ساتھ FIA میں تھے اس زمانے میں بالکل. جی علی صاحب آپ نے سوال کیا کوئی؟ جی میں نے کہا ظاہر ہے اس زمانے میں جو FIA کیسز وغیرہ ہوئے, زرداری صاحب کو شکایت تھی ان سے. اس کے بعد بھی بشیر میمن صاحب کو آپ دیکھ رہے ہیں جیسے وہ ایکٹیو ہوئے ہیں سیاست میں, انہوں نے زرداری صاحب کو ہی وہ ہٹ کرتے رہے نا, وہ باقاعدہ اور ذاتی لیول تک. اچھا اس پر آپ کے پاس کیا خبر ہے علی رضا کہ سندھ کی گورنرشپ دے دی ہے مکمل طور پر MQM کو کہ بھئی اپنا ہی گورنر آپ رکھیں, یا نون لیگ اس پر کوئی فیصلہ کرنے جا رہی ہے؟ نہیں, دینی پڑے گی گورنرشپ. ان کے جو ادھر لوکل سندھ کے جو لوگ ہیں خاص طور پہ کراچی سے نہال ہاشمی وغیرہ, یہ لابنگ کر رہے ہیں کہ گورنرشپ ان کے پاس آئے, لیکن جس معاہدے کے تحت MQM حکومت کا حصہ بنی ہے اس میں گورنرشپ ان کے نام وایا نون لیگ دی گئی ہے ان کو نا. نون لیگ نے سیکریفائز کیا ان کے ساتھ, جو بات چیت ہوئی ہے, گفتگو ہوئی ہے. اس کے بعد اگر یہ کوئی بات آگے بھی کوئی اور چیز ان کو دے کے منا لے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن ابھی تک جو ان کے ساتھ معاہدہ ہے وہ یہی تھا کہ گورنرشپ آپ کو ہم اپنی دیں گے, جو ہمیں ہمارے حصے میں آئے گی وہ ہم آپ کو دیں گے. تو اسی کے تحت وہ گورنمنٹ کا حصہ ہے, لیکن ان کی جو لوکل یہاں کے لوگ ہیں گروپ ہیں وہ وہ چاہتے ہیں کہ گورنرشپ ہمارے پاس آئے, لیکن اب دیکھتے ہیں کیا اس پہ فارمولا کیا اس پہ فارمولہ طے ہوتا ہے. بہت شکریہ علی رضا صاحب عدیل, آپ کا پروگرام کا وقت ختم ہوا. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام, اور آج ہم نے جو گفتگو کی وہ آپ کے سامنے ہے. میرے دونوں موضوع مہمانوں کی گفتگو سے کس حد تک آپ اتفاق کرتے ہیں